अस्सलाम वालेकुम। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काबला में क्या हुआ। तोरी का कहने आजम समराल उसके साथ था। बस्ती में आकर मैंने पत्थर का एक नफीस तश्त तलब किया और उसे कार्निल के हवाले किया। कार्निल कहने आजम समराल की मैयत में इसे मुकद्दस काबला की खिदमत में पहुंचा दे। मैंने हाँक लगाई। समराल मेरे कदमों में झुक गया। मुकद्दस जाबर, तू मुझे भूला तो नहीं है? वो जज्बाती आवाज में बोला, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तूने मेरी तरबियत की, मुझे अपनी लड़की तराम बख्शी। सबसे पहले तूने ही मुझे अपनी गार में बना दी थी। तेरी दी हुई माला मुझे हमेशा तेरी याद दिलाती रही। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे उठाया। समराल को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उससे मुखातिब हूँ। मैंने अपने गले से मिसार में शतार की इबादतगाह से हासिल किया हुआ एक पत्थर उसे अता किया। उसकी आंखें फरते मुसरत से चमकने लगी। वो मेरे हाथों को बोसा देता हुआ कर्नील के साथ रुखसत हो गया और मैं अपने खानदान के साथ महल में दाखिल हो गया। शतार भी मेरे साथ थी। एक वसी ऐवान में उन्होंने मुझे एक मसनद पर जलवागर कर दिया। मैंने उन सबको अपने साथ ही बिठा लिया था। तुम्हें फ्लोरा ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। मैंने फिरोजी का नरमो नाजुक हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हाँ, सब तुम्हें देखने के मशाक थे। मैंने इन्हें बताया कि वो बिल्कुल बदल गया है, सब कुछ भूल गया है, अब वो इस सरजमीन का आदमी है। फ्लोरा ने तीखे लहजे में कहा। मैंने फ्लोरा की बात नजरअंदाज कर दी और सरिता से पूछा, कहो सरिता, क्या तुम महजब दुनिया में वापस जाने का इरादा रखती हो? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है, वो जोश में बोली। और तुम फिरोजी, तुम्हें याद है तुमने वादा किया था, अब क्या ख्याल है? वो बुरी तरह शर्मा गई। जाबिर बिन यूसुफ, सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द अपनी दुनिया में वापस चली जाऊं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वहाँ मैं अपना इख्तियार खो दूंगी और जो तुम चाहोगे। वो कहते कहते खामोश हो गई। और तुम, जूलिया, माशा, शिराट, जुवात? मैंने उन सब से बारी बारी पूछा। इनमें कोई यहाँ रहने को तैयार नहीं था, हालांकि इन्हें जिंदगी की हर आसाइश मुहैया थी। वो एक आलीशान महल में रहते थे। गुलाम उनके अहकाम की तमील के लिए हम वक्त मुस्तरब रहते थे। मैं तुम्हें एक नवीस सुनाता हूँ। तुम सबको जल्द ही मजहब दुनिया की तरफ जाने वाले पानियों में बहा दिया जाएगा। अब ये इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ का सारे आजम हूँ। तुम वहां जाकर मुझे याद करना। क्या? सरिता बेचैनी से बोली। तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैंने पुरअज़म लहजे में जवाब दिया। क्यों? उसने हैरत से पूछा। मैं नहीं जा सकता, मैंने सर्द आह भरकर कहा। तो फिर हम में से कोई नहीं जाएगा, सरिता ने बिछड़ के कहा। उसकी तायद में मुतअद्दिद आवाजें उभरी और मैंने इन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की और हर थक के चुप हो रहा, क्योंकि मैं उनके सामने काबला का तज़किरा करना नहीं चाहता था। मुझे तुम सबको भेजने के लिए यहाँ ठहरना पड़ेगा। अगर मैं ये मरातब हासिल न करता तो तुम्हारी वापसी का कोई इम्कान भी न होता। फिर हम तुम्हारे मेहमान ही रहेंगे। फिरोजी ने शर्मा के कहा। तुम, मैंने उसके बाल खींचते हुए कहा, ये बात तुम कह रही हो? उन्होंने रात गए तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। सरंगा दरमियान में उठ गया। फ्लोरा, जो इस अरसे में मुझसे हासी करीब रही थी, मेरी वहशतों के मुतल्लिक मेरे सामने हैरत अंगेज बातें सुना रही थी। सरिता ने शतार को अपने पहलू में बिठाया हुआ था। वो दिलचस्पी से हम लोगों की नोक झोंक सुन रही थी। तरीके बराज़म का सबसे बड़ा शख्स आम लोगों से इस कदर आजादाना और बेतकल्फाना माहौल में बातें कर सकता है, बड़ी अजीब सी बात थी। रात की ये महफिल खत्म होने में नहीं आती थी। मैंने उन सबसे माजर चाहिए एक गोशे में जाकर ओझल हो गया। उनमें से हर एक का ये ख्याल होगा कि आज की शब जाबिर बिन यूसुफ नहायत पुरतकल्लफ तरीके से बसर करेगा। मेरे ज़हन में झकड़ चलने लगे थे। इतनी मुद्दत के बाद उनके साथ चंद सातें मुसरत की जरूर गुजारना चाहता था कि वो शिद्दत से मेरा इंतजार करे थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि मैं उनके दरमियान मौजूद नहीं हूँ। फ्लोरा ने सच कहा था कि मैं बहुत बदल गया हूँ। मैं इतना बदल गया था कि खुद को पहचाना नहीं जाता था। रीमा जिन का सर काबला की खिदमत में पहुंचा दिया गया था। ये बात मैंने उसी वक्त जान ली थी जब मैं महजब दुनिया की लड़कियों के दरमियान बैठा हुआ था। अकाबला की एक शिक पूरी हो गई थी। अब दूर और नजदीक कोई उसका हरीफ नहीं था। वो अंगरोमा समेत तमाम जजीरों की मुख्तार हो गई थी। लेकिन अभी दूसरा मसला बाकी था। मैंने कदम आगे बढ़ाए तो मैं तोरी के जंगल में था, जहाँ सुकून छाया हुआ था। मैं वहीं एक जगह दराज हो गया। सरंगा मेरे बगैर जाने पर मादा नहीं था। उसकी यहाँ मौजूदगी देवी की मौजूदगी का सबब बनी हुई थी और देवी की मौजूदगी काबला की और तारीके बराज़म के देवताओं की बरमी का सबब थी। मैंने सरंगा और काबला को अपने ज़हन के मैदान में एक साथ खड़ा किया और तमाम एहतराम सरंगा के साथ थे। तमाम रगबतें काबला की तरफ थी। मैं काबला से दस्तबरदार नहीं हो सकता था। बस इसकी एक सूरत थी कि सरंगा हंसी खुशी वापस चला जाए। और फर्ज करो सरंगा वापस नहीं जाता। मैंने उससे पूछा। मुझे उसे वापस करना होगा, उससे मेरी खुशी के लिए वापस जाना होगा। मैंने उसको जवाब दिया। अगर उसने इनकार कर दिया तो मेरे उसके एहतराम का रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं उसके लिए एक बदतरीन शख्स साबित होऊंगा। मैं एक बार फिर मौका देकर उसकी देवी को पिंजरे में कैद कर दूंगा, उसे काबला की खिदमत में पेश कर दूंगा। मगर देवी मेरे काबू में आ जाएगी तो कब तक पिंजरे में कैद रहेगी? मुमकिन है वो दरमियान ही में हमसे छिन जाए। अगर वह नाराज हो जाए तो क्या होगा? मैं इसकी ताकत का मुजाहरा कई बार देख चुका था। शायद सरंगा इसीलिए अपने गाल से निकल आया था। तोरी मजीन की हसमियत में अपनी देवी की ताकत का मुजाहरा कर सके, मेरी देवी की तौहीन से बाज रख सके। अगर देवी न होती तो इस वक्त तोरी के जंगल में शदीद लड़ाई हो रही होती। क्यों ना सरंगा ही से देवी को मांग लिया जाए। मुझे अपने इस पागलपन पर हंसी आ गई। सरंगा भला देवी मुझे क्यों देने लगा? देवी उसके कब्जे में ही कब थी? वो तो उसकी मिन्नतें करता रहता है, उसे राजी रखने के लिए दिन रात इबादत करता है। उसकी मिन्नतें करने के लिए तवील मुद्दत तक गार में बैठा रहता है। देवी अपनी मर्जी की मुख्तार है। सरंगा उसे तश्तरी में रखकर मेरे हुजूर में पेश करने की कुदरत ही नहीं रखता। सरंगा वापस भी नहीं जाता। सरंगा यहाँ भी मौजूद है। सरंगा की देवी मेरी सरफराजियों की बड़ी दलीलों में से एक है। सरंगा की देवी को तारीके बराज़म के सार पसंद भी नहीं करते। वो मेरे और काबला के दरमियान नज़ा की एक दीवार बन सकती।
اور میں قابلہ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور اگر میں نے دیوی کو کسی طور حاصل کر کے قابلہ کی خدمت میں پیش کر دیا یا سرنگا کو واپس کر دیا تو تاریخ براعظم میں میری سرفرازی اور قابلہ کی شنودگی کی کیا ضمانت ہے؟ دیوی موجود ہے تو میری ایک عزت بھی بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ چلی گئی تو اس پیچیدہ اور پرسرار سرزمین میں کون سرنگا اور دیوی کی طرح میری مدد کو آئے گا؟ قابلہ کی تشنا روح جرا کاکا کی پابند ہے۔ جرا کاکا کے ہاتھ میں تمام نظام کی نکیل ہے۔ جب میں اس کے قصر میں داخل ہوا تھا تو وہ جرا کاکا کے مجسمے کے سامنے اور مجھے یہ نکتہ سمجھا رہی تھی کہ جو کچھ ہے وہ جرا کاکا ہے۔ جرا کاکا اس محروقہ مین ہے، اس کے شباب پر کسی ناک کی طرح پھن پھیلائے بیٹھا ہے۔ جرا کاکا جو کہ ایک حقیقت ہے، جب تک وہ مسلط ہے قابلہ اپنے جذبات پر کفر لگائے بیٹھی رہے گی اور زمانے گزر جائیں گے۔ نتیجتاً مجھے جامروش کی طرح حالات سے مفاہمت کرنا پڑے گی۔ جامروش میرا مستقبل تھا اور میں سائنے میں اپنے آنے والے دنوں کا عکس دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دن صبح توری کے میدان میں تاریخ براعظم کے سہاروں کا عظیم اجتماع تھا۔ میں ان سے اونچی جگہ پر بیٹھا تھا۔ میدان کے درمیانی علاقے میں توری کی نوخیز لڑکیاں ایک الاؤ کے گرد وحشیانہ رقص کر رہی تھیں۔ ڈھول تاشوں کی آوازوں نے ان کے رقص میں اور شدت پیدا کر دی تھی۔ یہ جارا کاکا کے حضور تاریخ براعظم کے لوگ کے شکرانے کا جشن تھا۔ مشترکہ عبادت کے بعد کاہن اعظم سمورال نے مجھ سے بآواز بلند پوچھا کہ میں نے انگروما کے گرفتار سہاروں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، انہیں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ میں نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں انگروما کے سہاروں کے گروہ میرے ملازے کے لیے پیش کر دیے گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ میں نے انہیں علیحدہ کرنے کا حکم دیا۔ مردوں میں میرے کئی شناسا چہرے تھے، ان میں بوڑھا لارما بھی تھا اور سب عاجزی سے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے سمورال سے پوچھا۔ یہ معافی کے طلبگار ہیں، سمورال نے مدبانہ جواب دیا۔ تیرا کیا خیال ہے؟ انہیں معاف کر دیا جائے، سمورال نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اور تیرا؟ میں نے شوتار سے پوچھا۔ تو ہم سے بہتر فیصلہ کرنے پر قادر ہے، شوتار نے کہا۔ اور تیرا؟ میں نے فلورا سے پوچھا۔ معاف کر دو جابر، فلورا مضطرب ہو کر بولی۔ اور تم سریتا؟ میرا جواب تو تمہیں معلوم ہے۔ ہاں ہاں، میں نے ان سب کی رائے جمع کر کے ہنکاری بھری۔ یہ وہی شخص تھا جو ریمجین کے ترجمانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ میں اس کا ہذیان سنتا رہا۔ میں نے کسی طرف دیکھے بغیر اعلان کیا، ان سب کو جارا کاکا کے نام پر جلتے ہوئے الاؤ میں لوٹ دیا جائے۔ میرا اعلان سن کر سبھی لوگ خوف سے لرزنے لگے۔ سنیتا نے وحشت میں اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے بال پکڑ لیے۔ میں نے شوتار کو اشارہ کیا اور اسے اپنے پہلو میں سمیٹتے ہوئے وہاں سے چلا آیا۔ پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کیا، شاید اس کا جواب کچھ ایسا مشکل نہیں تھا۔ 2 دن تک میں سرنگا کا انتظار کرتا رہا، شوتار کے ساتھ توری کے ساحل پر مقیم رہا۔ اس دوران میں شوتار باتیں کرتی رہی، تاریخ براعظم کی باتیں، طلسم و اسرار کی باتیں۔ یہ دن سخت ذہنی عذاب میں گزرے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر قابلہ کی بارگاہ میں جاؤں، ممکن ہے اس کے تیور بدل گئے ہوں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اس کا چہرہ ہی دیکھ لوں گا، چند لمحے اس کی خلوت میں گزاروں گا۔ لیکن میں اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ شوتار کو چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرا تعاقب کیا۔ میں بہت دور نکل آیا تھا۔ سرنگا سال کی دوسری جان مراقبے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اسے اطلاع دی، سرنگا میں جارا کاکا کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے اپنا مراقبہ توڑ دیا اور مجھے آواز دی، جابر میری بات سنو۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی اور دور نکل آیا۔ برناز میں جامروش کی خانقاہ کی عبادتگاہ کا پتھر ہٹانے لگا۔ یہ راستہ جارا کاکا کی اقامت گاہ کو جاتا تھا۔ ابھی میں درمیان میں حائل سنگی دیوار شک کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا کہ کسی نے میری پشت پر ہلکی سی دستک دی۔ میں نے وحشت سے سر گھما کر دیکھا۔ وہ سرنگا کی حسین اور پرسرار دیوی تھی۔ میں وہیں ممکن تھا کہ دوسرے ہی لمحے میں اسے اپنے بازو میں گرفتار کرنے کے لیے چھپڑتا، مگر وہ اپنی صرف ایک جھلک دکھا کے چشم زن میں غائب ہو گئی، اور اسی لمحے خانقاہ میں ہر سو ایک بھیانک شور اٹھا۔ تھوڑی دیر میں خانقاہ کا نقشہ بدل گیا اور دیکھتے دیکھتے وہاں منتشر اور پریشان حال روحوں کا عظیم الشان اجتماع ہو گیا۔ روحوں کا اتنا بڑا ہجوم میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی دیوی نے میری پشت پر دستک دی، وہ زمینوں اور سمتوں سے ابل پڑی۔ ان کے بین فریادوں سے خانقاہ میں دہشت پھیل گئی تھی۔ عبادت گاہ سے جارا کاکا کے علاقے تک جانے والے راستے کی دیوار شک ہو چکی تھی، مگر میں روحوں کا یہ وحشت انگیز جلوس دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ جم گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے روحیں دیوی کی طاق میں کہیں چھپی ہوئی بیٹھی تھیں اور دیوی کے نمدار ہونے پر اپنی کمی گاہوں سے نکل آئی تھی۔ چند ثانیوں کی تاخیر ہوگی، ورنہ اس بار ان کی یلغار اتنی شدید تھی کہ دیوی کے قابو میں آنے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ میری گردن تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ دیوی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے فرار سے مجھے ایک ناقابل بیان خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اب آگے جانے کا محل نہیں تھا۔ مجھے یہ سوچنے کے لیے وہیں ٹھہر جانا چاہیے تھا کہ توری میں سرنگا اپنا مراقبہ توڑ کر مجھے کیوں روک رہا تھا، اور دیوی اس وقت کیوں نمودار ہو گئی تھی جب میں جارا کاکا کے علاقے میں اپنی زندگی کے چند فیصلے کرنے کے لیے داخل ہونے والا تھا۔ شاید میرا غضب نامناسب اور ناوقت تھا، اس لیے دیوی نے مجھے محتاط رہنے کی تاکید کرنے یا کوئی اہم راز منکشف کرنے کے لیے اس سہزدہ زمین میں آنے کا خطرہ مول لیا تھا۔ میں نے عجلت کر دی۔ مجھے اپنے آپ پر قابو پا کر سرنگا کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ جارا کاکا نے دیوی کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اور میرے منحرف باغیانہ تیور دیکھ کر اپنی عظمت اور اپنے جلال کا ایک لرزہ خیز مظاہرہ کیا تھا۔ شاید اسے مجھ پر اپنے رعب اور دبدبے کے اظہار کی ضرورت محسوس ہو گئی تھی۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے تھے اور دل میں نامعلوم خطروں کا احساس جاگزی ہو گیا تھا۔ میری آنکھیں جامروش کی سحرگاہ کے چپے چپے پر وحشیانہ رقص کے نظارے سے دکھنے لگی تھی، اور میرے کان ان کی ماتمی چیخوں سے پھٹے جا رہے تھے۔ اندر جانے اور جارا کاکا سے تیز زبان میں مخاطب ہونے کی جرات مقفوض ہو گئی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ اندھے کی آنکھیں کھول دی تھی اور میری سرکشی اعصاب شکنی میں بدل دی تھی۔ مجھے ایک بار پھر اس کی مرتبت کا اعادہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایک
ناقابل تذکیر ساحر ایک بہت بڑا شبدباز ہے۔ میں تو ابھی اس حقیقت سے بھی ناواقف تھا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہے، کس نے دنیا کی نظروں سے اوجھل یہ عجائب خانہ بنایا ہے، زمانوں پہلے کا کوئی معاشرہ ماضی میں کیوں ٹھہر گیا ہے، کون اس کے عقب میں کار فرما ہے، یہ کس کی شرارت ہے، کون اس پیچیدہ پراسرار نظام کی ڈوری سنبھالے ہوئے ہے۔ جارا کاکا کے عقب میں تاریکی ہے اور جارا کاکا کے آگے بھی تاریکی ہے۔ کہیں دور میں کھڑا ہوں، اسے تاریکی براعظم میں دیوتا کا درجہ حاصل ہے۔ دیوتا اس سے مختلف اور کیسے ہوتے ہوں گے؟ جاملوش اور ایماجن جیسے صفاق اور شکل القلب ساحر بھی اسی کی تحلیق کی ہوئی ہوائیں اڑاتے ہوئے تنکے تھے۔ اقابلہ اس کے مجسمے کے سامنے عقیدت سے جھک جاتی ہے۔ اس زمین کے ہر ذرے پر اس کا نام کندہ ہے۔ میں اسے اپنی مستی دکھانے چلا تھا۔ میں ایک جاہل اور ناتواں شخص، میں ایک چیونٹی اس پہاڑ کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کر کے آیا تھا۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو اسے اس کی جسارت پر جلا کر حق کر دیتا۔ جارا کاکا نے فراغ دلی اور وسیع نظری سے میرا جنون نظر انداز کر دیا۔ جب تک خانقاہ میں روح آہو بقا کرتی نہیں، میں عبادت گاہ میں حواس باختہ سراسیما کھڑا رہا، پھر وہ اطراف میں سمٹنے سکڑنے اور بتدریج غائب ہونے لگی، یہاں تک کہ خانقاہ میں ہر سو سکوت چھا گیا۔ میں اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سن سکتا تھا۔ ایک لہجے کے لیے مجھے بھی گمان ہوا تھا کہ دیوی کی تلاش میں ناکامی کے بعد وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ جارا کاکا میری طرف سے اتنا غافل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے میری پستی کا بخوبی اندازہ ہے، یا اپنے کسی دور دراز مفاد کی خاطر میری ہرزت سرائیاں مسلسل برداشت کر رہا ہے۔ وہی خلجان، وہی اضطراب، وہی عذابناک کیفیت تھی جو اب میرے شب و روز سے جون کی طرح چمٹ گئی تھی۔ وہی اندھیرا اور حبس، نہ انکار، نہ اقرار، نہ اثبات، نہ نفی، نہ تائید، نہ تردید۔ میں وہ اندھیرا چیک کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، اور میں نے یہ سوچا تھا اب جو بھی ہوگا اسے سر جھکا کے قبول کیا جائے گا۔ اس وقت بھی میرا ذہن اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھا کہ میں کون سی زمین پر کھڑا ہوں۔ میں نتائج سے بے نیاز ہو کر اپنے خلاف آخری فیصلے سننے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اب جسم چھلکنے لگا تھا۔ انسانوں کے لیے سب سے بدترین اور سب سے بہترین سزا موت کی ہوتی ہے، سو اس نیند جانی سے تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ دیوار شک تھی اور میں اندر جا کے کم سے کم ایک بار اپنا غبار تو اتار سکتا تھا۔ اندر پتھر رہتے تھے، میں پتھروں سے سر پھوڑنے آیا تھا۔ سرنگا کی دیوی غالباً یہی بتانے آئی تھی کہ اس جنون کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ کون کسی کا دکھ سمجھتا ہے؟ جن کا سینہ پہلی کثافتوں سے بھرا ہوا ہے وہ یہ لطافت کیا سمجھیں گے؟ چارہ اگر زخم خوردہ نہ ہو تو انصاف کیا کر سکے گا؟ میں نے کئی بار پہلے بھی اپنی وحشتوں کا اظہار شدت سے کیا تھا، نتیجے میں اور وحشتیں نصیب ہوئی تھی۔ اقتدار، اعلیٰ مذہب، یہ سب شعور کے امتحان میں کامیاب ہونے کی اسناد ہیں۔ شعور ایک سنگ دل اور بے رحم چیز ہے۔ جارا کاکا کو ہر وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں۔ اسے کسی کے سوز و دوران سے کیا واسطہ؟ سارا جسم تڑک رہا تھا۔ میں بکھر کے وہیں بیٹھ گیا۔ اب آگے کون جائے؟ شبد بازوں اور جادوگروں کے اس طلسمی دائرے میں کیوں انسانوں کی امیدیں قائم کی جائیں؟ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیا جائے، نہ زندگی کی تمنا کی جائے، نہ موت کی آرزو کر کے زندگی سے انتقام لیا جائے۔ دیوار کے اس پار میری پذیرائی کس قدر ہوگی؟ میری آنکھیں کھیرا کرنے کے لیے چند اور حیرت انگیز طلسمی تماشے دکھائے جائیں گے، اور مجھے آئینہ دکھایا جائے گا، مجھے ترازو میں تولا جائے گا۔ میں نے بیداری میں اپنے قد و قامت سے بڑا ایک خواب دیکھا ہے۔ مذہب دنیا کے بعض احمق لوگ بھی یہی خواب دیکھتے ہیں، پھر ان کی چھٹیاں لے کے سوئیاں چبو کے پتھر مار کے نجگا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے تمہارا شجاع، تمہاری نسل، تمہاری سماجی حیثیت یہ ہے۔ ان میں سے کچھ ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ ہوش میں آ جاتے ہیں۔ وہاں کچھ ایسی ہی رسم ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی یہی ہے۔ اس دنیا کی سختی عجیب ہے۔ ہر امید براتی تو پھر کوئی امید ہی کیوں کرتا؟ جنگ، فساد، یورش، بغاوت، انتقام، مگر کس کے خلاف؟ پہاڑوں کے، چٹانوں کے، فولاد کے پتھر کے متحرک مجسموں سے التفات کا دعویٰ بہت ہو چکا۔ اب ایک ہی فریضہ انجام دے کر اپنے آپ سے دستبردار ہوا جائے۔ مہذب دنیا کا قافلہ پانی میں اتار کے اس مجہول اور مضمون زندگی کا اختتام کیا جائے۔ انہیں اس کربناک زندگی سے نجات دلانے تک زندگی کا عذاب سہنا پڑے گا۔ اس وقت تک جارا کاکا سے بھی مفاہمت کرنی پڑے گی، مفاہمت جو اعتراف شکست ہے، مگر یہ شکست نہیں تھی، یہ تو سب اس حقیقت کا اعتراف تھا جس کا عرفان نہیں ہوا۔ اس سے آگے مجھ سے کچھ نہیں کہا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری آواز پر کسی سمت سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوگا۔ یہی ہوا۔ واپس جانے سے پہلے دروازے پر کھڑی ہوئی دوشیزاؤں نے اپنی دراز زلفوں کا ریشم میرے قدموں پہ بکھیر دیا۔ میں بھاری قدموں کے ساتھ ان شعلہ روحوں کے درمیان سے گزرتا اور واپس آ گیا۔ جاملوش کی خانقاہ پھر میرے سامنے تھی۔ دور تک عمارتوں کا ایک سلسلہ تھا، نہ آواز، نہ چہکار، کامل سکوت۔ میری حالت اس شخص سے مختلف نہیں تھی جسے دنیا میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہو۔ تھکن، گراوٹ، درد، اندہام، میں خود کو بوڑھا اور بیمار محسوس کر رہا تھا۔ جاملوش کی ہاتھ جھونپڑی میں داخل ہو کر میں اس کی مسند پر گر گیا۔ سینے میں دھونک سی اٹھی، کھانستا ہوا مسند سے اتر کر فرش پر پھیل گیا۔ طلسمی عکسنما پر نگاہ پڑی، انگلی کے اشارے سے میں اس کا جلوہ دیکھ سکتا تھا۔ خود بخود میری انگلی مرتعش ہو گئی۔ طلسمی عکسنما میں اس بت تناس کا عکس ابھرا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں دیوانگی سے اٹھ کر اسے گھورنے لگا۔ کاش میں یہ منظر دیکھنے کی خواہش نہ کرتا۔ اقابلہ اب بھی جارا کاکا کے مجسمے کے سامنے عقیدت سے استادہ تھی۔ میں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ کتنے دن گزر گئے، کتنی شامیں، کتنی صبحیں، کتنے پہر، فرسودگی، شکستگی، ضیاء، خالی ہاتھ، ذہن، اجڑا ہوا کوئی گھر، آگ لگنے کے بعد کوئی کھنڈر، ایسی تنہائی کہ ہوا بھی روٹ گئی۔ ایک ویرانہ جہاں کبھی شاندار بستی آباد ہوگی، اب رونے دھونے والا بھی کوئی نہیں۔ ایسا درخت جس کے تنے کا گودا خاک ہو گیا ہو، کڑی دھوپ میں اڑتی ہوئی ریت، صحن میں خشک آوارہ پتے، میں بے حال اپنے دشت میں پڑا ہوا۔
और मुझे अचानक उठना पड़ा। मुझे एहसास नहीं कि मैं कितनी देर ज़ुबूहाली और दरमांदगी की कैफियत में मुतला रहा। एक बार फिर इस वीराने में हैबतनाक शोर उभरने लगा। मैं तेजी से बाहर आया। वही मंजर फिर मौजूद था। तिलमिलाती हुई रूहें परिंदों की तरह इधर उधर उड़ रही थी और कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पहले मैं समझा कि वो मुझे बुलाना चाहती हैं, सो मैं खुद इनके पास पहुंच गया, मगर इस बार भी उन्होंने मेरे तक कोई तवज्जो नहीं दी। उनके दोबारा ववल्ला करने का मकसद इस अमर की गमाजी करता था कि उन्होंने इस इलाके में श्रृंगा की देवी की बूझ सूंघ ली है, उसकी एक झलक देख लिया तो क्या देवी फिर यहाँ वारद हुई थी? यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। वो मुझ तक पहुंचने में इसलिए नाकाम रही कि मेरी लाश जामलूश की खास झोंपड़ी के अंदर पड़ी हुई थी। उसका यहाँ आना नामुनासिब था। जामलूश का पूरा इलाका सिरो इसरार में जकड़ा हुआ था। उसकी झोंपड़ी बतौर खास एक मुस्तकिल तिलस्मी हिसार की हैसियत रखती थी। ऐसे फसूक और माहौल में देवी का बार बार आना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। उस पर गलबा पाने के लिए रूहों के अंदाजो एतवार में पहले से कहीं ज्यादा इज़्तिराब पाया जाता था। उधर ये शदीद मुजाहरा मुझे देवी के बारे में असरनु सोचने और उसकी बुलंद कामती का एहसास दिलाने पर उकसा था। गोया जारा काका देवी के सिलसिले में इस कदर मुतहश है। मुझे एतराफ है कि मेरी सरगुज़श्त देवी के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। बिलाशुबा श्रृंगा की देवी गैर मामूली मावराई ताकतों की हामिल थी, ताहम मैं उसे तारीख बरे-आज़म की ताकतों से बाला कोई ताकत तस्लीम करने से गुरेजा था। उसकी वजह साफ है कि मैंने इस सहरगाह के जित सारों के महिल कूल करशवी आंखों से देखे थे। उनकी तादाद बेशुमार थी और देवी इस खराबे में तनहा थी। देवी की मौजूदगी के बावजूद श्रृंगा यहाँ से निजात हासिल करने में नाकाम हो गया था। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गार में मुकैद होकर गुजारा था। देवी गाहे गाहे मुश्किल मौकों पर मेरी मदद को आती थी और आनन फनन किसी चिड़िया की तरह आसमानों में खो जाती थी। वो हमला करने की बजाय दिफा करती थी और अब तक उसके तेवरों से यही जाहिर होता था कि वो सरजमीन की नदीदा ताकतों की अजमत से हाइफ है और उनसे उलझने में पसो पेश करती है। मैं समझता था कि देवी मेरे गले में पड़े हुए मोजा नुमा तिलस्मी नवादर की तरह कोई नादर कार मजर है, जैसे शिपाली, जैसे डुग्गी के सींग, वरना मेरे बजाय यहाँ ये इक्तदार श्रृंगा को हासिल होता, क्योंकि उसका ताल्लुक देवी से बराह रास्त था। मैंने लिगू का सड़ा हुआ गोश्त खाया था। मैंने सुमराल से उलूम सीखे थे। मैं जराशी के सहराओं में बुढ़े सहारों के साथ आग के गिर्द बैठ के सबरजमा रियाजत की थी। मेरी तदबीर, मेरा जहन, मेरे बाजुओं की ताकत, जुर्रत, होशमंदी। देवी हर जगह तो मौजूद नहीं थी। मैं महजब दुनिया के काफिले में सबसे गैर मामूली शख्स था। मेरा चेहरा वजीह, दिमाग बड़ा, जिसम जुबान फसी और अंदाज चारहाना थे और मैं काबला का दावेदार था जिसकी तलब में तारीख बरे-आज़म का कोई शख्स मेरा हमसर नहीं था। मैं रास्ते के तमाम पत्थर हटाता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। कोई और इन सफा से रास्ता नहीं था। जब मैं तमाम एजाजात से मुसल्ला होकर श्रृंगा के गार में गया था और मैंने देवी को सलाहों में बंद कर दिया था तो जारा काका के मोकल तेज से अंदर आ गए थे और जब अकाबलान एन हंगामे जज्बात जिन रुकावटों की तरफ इशारा किया था उनमें देवी भी शामिल थी। उस वक्त मुझे इस रमज़े खफकी का एहसास हुआ था कि मेरी फजीलत और सरफराजी का एक सबब देवी भी है। ये एहसास मेरे लिए बड़ा साफ शिकन था। मैं किसी तौर ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि ये सब कुछ देवी की वजह से है। मेरे ख्याल में देवी एक ऐसा तोहफा जरूर थी कि उसे काबला की खिदमत में पेश कर दिया जाता। इसी बुनियाद पर मैंने श्रृंगा से तलख और तुरश बातें की थी। देवी ने रीमा जिन के जवाल के वक्त भी मेरा साथ दिया था। अब वो खतरों में कूद के मुझे सरशोरी से बाज रखने की तलकीन करने आई थी और जारा काका उसे हासिल करने में इतना संजीदा था कि उसने बेकरार रूहों की एक फौज उसके लिए भेजी थी। यानी जारा काका ने एक आखिरी तिलस्मी हरबा इख्तियार किया था और रूहें जो लम्हों में फासले तय कर लेती हैं वो देवी की मंजिल तक पहुंचे में नाकाम हो गई थी। उधर मैं तमाम मंजिलतें हासिल करने के बाद खुद से बेखबर हो गया था क्योंकि अब होश रखने का यारा नहीं था। श्रृंगा ने कभी मेरी तलब की तायीद नहीं की। वो यही रट लगाए रहता था कि ये सब एक शराब है। वो आने वाले खतरों से दहलाता और लर्जाता रहा और मैंने अंगरोमा का कला कमा कर दिया और जामलूज से उसका इख्तिदार छीन लिया। वो बकवास करता रहा। उसने देखा कि मेरा हाथ जब दराज होता है तो फासलों पर मुहित होता है। मेरी पलकें जुम्बश करती हैं तो बिजलियां चमक जाती है। मेरे होंठ हिलते हैं तो जमीन लरज जाती है। आज श्रृंगा की एक एक बात मुझे याद आ रही थी। मेरी नजर में ये सब हेच था क्योंकि इस मर्तबत में अकाबला का एजाज शामिल नहीं था। उसकी नजर में ये कमाल था और अब वो शौर के इतलाक पर इसरार करता था। उसे क्या मालूम था कि शौर तो मैं तमाम का तमाम सर्फ कर चुका हूँ। मेरे पास रह क्या गया है? शायद जो कुछ मेरे पास रह गया था, 2 आंखें, कान, दिमाग, हवास, इक्तदार, ये घिसे हुए पुर्जे, वो अब भी कारामद समझता था और इसीलिए उसने देवी को यहाँ इरसाल किया था और कि मैं अब भी अपने फरसुदा एजाज से कुछ काम ले सकता हूँ। रूहों का जुलूस नाकाम होकर शोर मचाता हुआ दोबारा रुखसत हो गया। मेरी कैफियत पहले से यकीनन मुख्तलिफ थी। निगाहों में जहर सराहियत कर गया। इस बार रूहों के नाला और शेवन ने मुझे ज्यादा मुतासर नहीं किया। एक बेरंग मुस्कुराहट मेरे लबों पर छा गई। मैंने गुज़िश्ता दिनों अपने नायब कर्नील से पूछा था कि अब मुझ में किस चीज की कमी रह गई, तो उसने जवाब दिया था कि मेरे पास तजर्बे की कमी है। तजर्बा जो इल्म जिंदगी है। सारा कसूर जहालत का है। जिंदगी के भी अजीब दस्तूर हैं। आगाही का अमल बड़ा कारी है। मैं तिलस्मी अक्सनुमाओं के ईवान में जा पहुंचा और मैंने बेयक वक्त तमाम जजीरों के अक्सनुमा रोशन कर दिए। मैं देर तक ये नजारा करता रहा। फिर मैंने अमसार के करसाम को अपनी खानका में तलब किया। अमसार के श्याम नरमाज को फिलफौर यहाँ हाजिर होने का हुक्म दिया। मैंने तोरी से सम्राट को बुलाया और गारों में बैठे हुए बेशुमार साहरों को खानका में दोबारा रियाज करने के लिए अपने गिर्द इकट्ठा कर लिया। मेरा नायब कर्नील मेरे इशारों पर कशा कशा बेन्नाज में वारिद हो गया। मेरे पैर चाटने लगा। चंद ही दिनों खानका में तरीके बरे-आज़म के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए साहरों का अज़्दाम हो गया। जामलूश का इलाका एक बार फिर जिंदा हो गया। जिधर देखिए साहरों के गोल नजर आते थे।
ہر طرف ریاضتوں اور عبادتوں، مراقبوں اور سہرانہ عملیات کی گرم بازاری تھی۔ ہر طرف ریاضتوں اور عبادتوں، مراقبوں اور سہرانہ عملیات کی گرم بازاری تھی۔ جہاں جہاں میرے دوست تھے ان سب کو میں نے طلب کر لیا تھا۔ انصار کی سابق ملکہ شتار بھی توری سے یہاں آ گئی تھی۔ میں سرنگا کو بھی یہاں بلانا چاہتا تھا، مگر توری میں مہذب دنیا کے لوگوں کو اس کی بزرگی کے سائے کی ضرورت تھی۔ میں نے غالباً صحیح سمت میں قدم اٹھایا تھا، اسی لیے دیوی دوبارہ اس علاقے میں نظر نہیں آئی۔ بہت سے ساحروں کے لیے یہ بڑی عزت کا مقام تھا کہ میں نے انہیں اپنے قریب بلا لیا۔ میں نے؟ کس نے؟ تاریخ کے براعظم کے جلیل القدر ساحر اعظم نے۔ اوہ، یہ کیسا بھیانک مذاق تھا۔ سمورال کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں اسے تدیر یاد رکھوں گا اور اتنی عزت دوں گا۔ ہم نے مل کے وہاں ریاضتوں کی دھومیں مچائیں، ہم نے شب و روز کا امتیاز ختم کر دیا اور ایسی آگ لگائی، ایسے جارحانہ اطوار اختیار کیے کہ جارا کاکا نے کبھی اپنے سہاروں کو اس عالم میں نہیں دیکھا ہوگا۔ شروع کے چند دنوں میں تو ہم بے تحاشا مصروف رہے، یہ ساحروں کے علیحدہ علیحدہ غول بن گئے اور ان میں ساحری کے ہر تنگیز کمالات کا مقابلہ ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ خانقاہ تاریخ براعظم کے منتخب ساحروں، عابدوں اور عالموں کا عظیم الشان مرکز بن گئی۔ شتار، اشمار، نرماز اور شیام یہاں آ کر بہت شاداں تھی، کیونکہ یہ سب وہ جاننے کی آرزومند تھی جو انہیں نہیں معلوم تھا۔ ان میں سمورال میرا سبق تعلیق سب سے زیادہ کام آیا۔ وہ ہم وقت میرے قریب رہتا تھا۔ میرا یہ منصب نہیں تھا کہ میں اس جادو نگری کے بارے میں ابتدائی قسم کے سوالات کروں، تاہم میں تنستہ ایسی پیچیدگیاں پیدا کر دیتا تھا کہ سربستہ راز کے پرت خود بخود کھلتے چلے جاتے تھے۔ سمورال، کرسام، شتار اور دوسرے ساحر نامعلوم زمانوں سے یہاں موجود تھے۔ وہ ایک ہی بات جانتے تھے کہ جارا کاکا ان کا دیوتا اور آقا ہے۔ دیوتا زندہ جاوید ہوتے ہیں، جارا کاکا بھی ہمیشہ ان کے درمیان موجود رہتا ہے، ان کے افعال و اشتعال کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ زمانوں سے موجود یہ افراد اس کی شنودی کو اپنا مقصود سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جارا کاکا نے روحوں کو جسم کا دوام بخش دیا ہے۔ انہیں آسمان کے نیچے اور بہت سی دنیایں ہونے کا یقین تھا۔ جیسے مہذب دنیا کے لوگ دوسرے سیاروں کے بارے میں محلوقات کا وجود تسلیم کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب اپنا ماضی، اپنے شناختیں بھول گئے ہیں۔ جو شناختیں انہیں بتا دی گئی ہیں وہ اسی پر قانے ہیں، مگر جارا کاکا سے زیادہ قریب ہونے اور کچھ راز ہائے سربستہ جاننے کی ایک جستجو ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ وہ طاقت کی زبان سمجھتے تھے۔ وقت کے نشیب و فراز، رفتار اور بہار و خزاں سے انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ زندگی جمی ہوئی ٹھہری ہوئی تھی۔ حیات کی نمو کا عمل سست تھا۔ میں نے سمورال کے لڑکے جمرال کا نمو پانا اور دوشیزاؤں کے نئے پودے ابھرتے دیکھے تھے، مگر ثابت ہوا کہ ان میں مہذب دنیا کے قریب ترین علاقوں سے کھینچے ہوئے مرد و زن تھے جو اصل میں حیات کا پیش خیمہ تھے، جن کی زندگیاں یہاں کا منجمد ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ عجیب و غریب ماحول تھا۔ پہلے میرا مقصد طاقت کا حصول تھا، اب مقصد کم سے کم مدت میں عرفان و آگہی کا تھا۔ اس کے لیے میں نے ہر سال سے خصوصی تعلق قائم کیا۔ میں نے حصار میں لے کر بیٹھ جاتا جہاں بیرونی دنیا سے ہمارا رابطہ منقطع ہو جاتا، پھر میں ان کے بچھڑے ہوئے دنوں کے متعلق پوچھتا۔ اس تقدو کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے چند اور سہارانہ شبدوں کا تجربہ کر لیا اور یہاں کے مختلف جزیروں کے متعلق معلومات حاصل کر لی۔ کون سا علاقہ جارا کاکا کا منظور نظر ہے، کہاں اس کی خاص عنایت ہے۔ اگر میں اپنی پہین کوششوں کے باوجود اس نظام کا سرا نہیں پکڑ سکا جس کے لیے میں نے جگہ جگہ ساتھ جمع کر کے ان کی نمائش کا انعقاد کیا تھا، مگر میں اپنی پہین کوششوں کے باوجود اس نظام کا سرا نہیں پکڑ سکا جس کے لیے میں نے جگہ جگہ ساحر جمع کر کے ان کی نمائش کا انعقاد کیا تھا، آخر ان مظاہروں سے میری طبیعت اکتا گئی اور ایک روز میں نے غیر متوقع طور پر بہت سے ساحروں کو حکم دیا کہ وہ خانقاہ چھوڑ کر اپنی پرانی جگہوں پر واپس چلے جائیں۔ ان کے لیے حکم تعزیانہ تھا۔ بہت سو نے میرا فیصلہ جو کا تو قبول کر لیا، لیکن چند ساحروں نے میری کشادہ دلی اور غیر رسمی سلوک کے اعتماد میں مجھ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ میں نے انہیں وہی نظر آتش کر دیا۔ ان میں میرا دوست انصار کا کہان اعظم کرسام بھی شامل تھا۔ سمورال، شتار، نرماز، شمار، سٹالا اور کرنیل کو میں نے اپنے پاس ہی روک لیا۔ مجھے حیرت تھی کہ جارا کاکا اپنے بہترین ساروں کے ضیاء پر ایک غیر متعلق تماشائی کی طرح خاموش کیوں رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے پاس سوچنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا۔ میرے ساتھیوں نے میرے چند ابتدائی سوالوں کے غیر تسلی بخش جواب دے کر مجھے اور پریشان کر دیا۔ میں نے اپنے جوش میں طلسمی عکس نماؤں کا شاندار ایوان تاراج کر دیا۔ اس پر بھی جارا کاکا کی طرف سے کسی ناراضی اور تقدر کا اشارہ نہیں ہوا۔ ناقابلہ کی جانب سے کوئی پرسش ہوئی۔ چنانچہ ایک رات میں نے زی چھو کر توری جانے کا ارادہ کیا۔ سرنگا مجھے ساحل پر جاگتا ہوا مل گیا۔ وہ پتھر کی طرح ساکت بیٹھا تھا اور ٹکٹی باندھے سمندر کی لہریں تک رہا تھا۔ میں نے اسے ٹہوکا مارا۔ میری صورت دیکھتے ہی اس کے جسم میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ اس نے کوئی بات کرنے سے پہلے چاروں طرف ہاتھ گھما کے اپنے لب کھولے۔ عزیز جابر، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں چور ہو چکا ہوں سرنگا، میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ واپس جاؤ اور مقدس جارا کاکا کے سامنے عقیدت و احترام سے سر جھکاؤ، کیونکہ اسی پر راستے تمام ہو جاتے ہیں۔ خود کو اس کا بہترین غلام ثابت کرو۔ وہ ایک بڑا ساحر ہے، اسی سے فریاد کرو۔ لیکن وہ گونگا اور بہرا ہے، میں نے کرب سے کہا۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس کی سماعت و بصارت کا کوئی ثانی نہیں۔ جاؤ، واپس جاؤ، سب کچھ تمہیں وہیں سے ملے گا۔ سرنگا نے روکھے لہجے میں کہا۔ میں تو بہت سی باتیں دل میں لے کر آیا تھا۔ سرنگا کے لہجے میں بیزاری اور خوف شامل تھا۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ جارا کاکا کے علاقے میں داخلے کے وقت دیوی کی آمد کا مقصد کیا تھا، اور اب وہ جارا کاکا کے پاس واپس جانے کے لیے کیوں اصرار کر رہا ہے۔ میں اس سے
ان انکشافات پر بھی گفتگو کرنا چاہتا تھا جو گزشتہ دنوں جامروش کے علاقے میں ریاضت کے دوران مجھ پر ہوئے تھے۔